اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ میری ضرورت کیا ہے۔ دیکھیں، ہم اپنی ضرورت کے متعلق تو کوئی سوچتے بھی نہیں ہیں۔ ایک ایسے یعنی جانوروں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں جیسا کہ جانور سوچتے سمجھتے نہیں ہیں نا۔ ایک کتے کا آپ نام رکھ دو، بعض لوگ کتے بلی نام رکھ دیتے ہیں نا، پھر اس سے کہو کہ یہ تمہارا نام ہے تو وہ تو نہ سوچتا ہے نہ سمجھتا ہے، کتا ہے۔ تو اس طرح جانوروں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں کہ ہمیں نہ تو اپنی ضرورت کا کوئی احساس ہے اور نہ ہم سوچنا چاہتے ہیں۔ یہ بات بھی ہے، سوچنا بھی نہیں چاہتے۔ بہت سے آپ دیکھیں یعنی لوگ ایسے ہیں جو ظاہر کے گرداب میں ایسے پھنسے ہوئے ہیں کہ وہ اپنی حقیقت کے متعلق سوچنا ہی گوارا نہیں کرتے۔ بہت سے آپ کو ایسے لوگ مل جائیں گے جو اپنی حقیقت سے بے خبر ہیں، اپنے مقصد سے بے خبر ہیں، اونچے اونچے مناصب ہیں، یہ پی ایچ ڈی ہے اور یہ ماہر ڈاکٹر ہے اور یہ انجینئر ہے اور یہ وزیر صاحب ہیں اور یہ مختلف موضوعات ہیں، لیکن اپنی حقیقت سے آگاہ نہیں ہے۔ تو بہرحال ضرورت کی میں بات کر رہا تھا کہ ضرورت ہمیں دنیا میں آنے کی ضرورت تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھجوایا ہے۔ بعض اوقات تو لوگ پریشانیوں میں پھر جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں میری کیا ضرورت تھی، نہیں ہوتا تو اچھا ہوتا۔ ایسے کبھی سنا ہے؟ یعنی انسان شکوہ میری کیا ضرورت تھی، دروازے بند ہیں مثال کے طور پہ، کھانا پینا صحیح نہیں ہے اور کمرہ ٹپک رہا ہے، اس کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں، تو پھر انسان پریشان ہو جاتا ہے، میری بیچ میں کیا ضرورت تھی، نہ ہوتا تو اچھا تھا۔ بہرحال ضرورت تھی ہماری۔ ہاں، آپ اپنے حقیقت پہ غور کریں، اپنے آپ کو نہ بھولیں۔ آپ نے تو اپنے آپ کو بھلا دیا ہے، تو اس لیے آپ کو اپنی ضرورت ہی کوئی نہیں لگ رہی۔ آپ تو اپنے آپ کو ایک مٹی کا ڈھیر سمجھ رہے ہیں کہ میں تو بس یہی ہوں جو ہوں، اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں ہوں، اور اسی کی سوچ میں ہیں۔ دیکھیں، نہیں، بہت بڑی ضرورت تھی ہمارے دنیا میں آنے کی، اور دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑے مقصد کے لیے بھجوایا۔ وہ مقصد کیا ہے کہ ہم اللہ کے نائب بن جائیں، اللہ کے خلیفہ۔ یہ ہمارا مقام ہے، خلیفہ۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ۔ انسان اللہ کا خلیفہ ہے، نائب ہے۔ اب اس کی پھر تفصیلات ہیں، لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ کے ایک بہت بڑی حیثیت ہے، اہمیت ہے، تو اس کو آپ نے فراموش نہیں کرنا۔ اب اس کے لیے آپ نے خلیفۃ اللہ بننے کی صلاحیت لے کے آئے ہیں، یہ بات ذرا نوٹ کر لیں۔ ہر ایرا غیرہ نتو غیرہ خلیفہ نہیں ہوتا۔ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو وہ خلیفۃ اللہ ہوتا نہیں ہے، لیکن استعداد ہوتی ہے۔ انسان کی مثال ایک گٹھلی کی سی ہے۔ جب گٹھلی جب تک زمین میں نہ دبائی جائے اور اس کے ساتھ مناسب اس کی دیکھ بھال نہ کی جائے تو وہ تو درخت نہیں بن سکتی۔ یہ مطلب ایک بیج ہے۔ تو انسان کو خلیفۃ اللہ بننا ہے، اور یہ ہماری خواہش ہی نہیں ہے کوئی کسی کی۔ ہم تو کہتے ہیں کوئی پیسے والا بن جائے۔ خلیفۃ اللہ تو دیکھیں گے ظاہری ڈگریاں لے لیں، پیسے والے بن جائیں، بس ماں بھی خوش اور باپ بھی خوش۔ نہیں، خلیفۃ اللہ بننے کے لیے آپ آئے ہیں۔ اب دنیا کو آپ نے استعمال کرنا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے، میں آپ کو بتایا تھا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے آپ کا راستہ بڑا آسان کر دیا ہے۔ آپ کو مرضی کا مالک بنا کے یہ کہا ہے کہ تم مرضی مت استعمال کرو، اپنی مرضی نہ کرو، اپنی مرضی نہ چلاؤ، میری مرضی سے دنیا میں زندگی گزارو۔ اگر تم نے میری مرضی سے یہ میں آیات قرآنی کا ترجمہ کر رہا ہوں،
فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اهْبِطُوا مِنْهَا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّ، یہاں سے اترو، نیچے جاؤ زمین میں اے انسان، وہاں میں تمہیں مرضی کا مالک بناؤں گا، لیکن مرضی کے مطابق اگر تم نے زندگی گزاری تو تم ناکام ہوگے۔ میں تمہیں بتاؤں گا تم نے زندگی کیسے گزارنی ہے، میں ہدایت دوں گا۔ اگر تم نے ان ہدایات کا اتباع کیا تو جس نے بھی کیا اس پہ نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم، یعنی وہ اپنی معراج کو پالے گا۔ یہ میں آسان الفاظ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ لیکن جن لوگوں نے اپنی مرضی سے زندگی گزاری، یہ آگ والے ہیں، ہمیشہ آگ میں جلیں گے۔ ہمارے ذہن میں تو یار یہ ہمیشہ کا چکر نکال دو، چند غوطے مار لیں گے پھر چلے جائیں گے۔ ہم یہ چاہتے ہیں، کیوں کہ کلمہ پڑھا ہے ہم نے، تو کلمہ تو گاندھی بھی پڑھتا تھا بنا سوچے بنا قبول کیے۔ ہم بھی کلمے کو قبول کرنے کے لیے تو تیار نہیں ہیں۔ تو مرضی دین کی میں بات کر رہا تھا، اور اصل میں یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ دنیا کی حیثیت جو ہے، یعنی دنیا کی حیثیت کیا ہے، آج میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ دنیا کی حیثیت یہ ہے کہ یہ ایک آلہ ہے، آلات سے کام ہوتا ہے۔ میرا جسم اور میرے سامنے جو میرے گرد و پیش میں جو حالات ہیں، جس گھر میں پیدا ہوا ہوں، جو حالات ہیں، تو اس میں میں نے زندگی گزارنی ہے۔ یہی میرے ایک ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، بس یہی۔ اچھا، اس میں نے زندگی گزارنی ہے، اور زندگی گزارنی ہے لیکن اپنی مرضی سے نہیں گزارنی۔ یہ ایک بات بنیادی طور پہ نوٹ کر لیں۔ اس پہ آپ سوال بھی کریں، سوال تو آپ کرتے نہیں ہیں، بہرحال غیر ضروری سوالات آپ کے ذہن میں آتے رہتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ سوال یعنی دنیا اور میں، یہ میرے پاس کیا ہیں، یہ آلات کار ہیں، آلات ہیں۔ جیسے کہ ایک بڑھئی جو ہے میز بناتا ہے تو اس کے لیے اس کو لکڑی کے علاوہ کوئی رندہ چاہیے، کوئی ہتھوڑی چاہیے، کوئی کیلیں چاہیے، کوئی اسباب چاہیے۔ اسی طرح یہ اسباب زندگی ہے، اس کو ہم اللہ کی مرضی سے استعمال کریں گے، کھائیں گے، پیئیں گے، فنون حاصل کریں گے، شادی، بچے، گھر، یہ سب کچھ، لیکن اللہ کی مرضی سے۔ یہ آلات کا استعمال ضروری ہے، ترک دنیا اسلام میں نہیں ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ آلات کا استعمال ضروری ہے، آپ کے جو بھی حالات ہیں اور جو آلات ہیں اس کو استعمال ضروری ہے۔ لازمی آپ نے گھر بسانا ہے۔ نکاح جو ہے حضور فرماتے ہیں میری طریقہ ہے، نکاح جو ہے میرا طریقہ ہے۔ اس طرح صرف نکاح نہیں، اور بھی طریقے ہیں حضور کے، وہ یہ سارے دنیا کو استعمال کرنا ہے، دنیا کو چھوڑنا نہیں ہے، استعمال کرنا ہے، لیکن اللہ کی مرضی سے استعمال کرنا ہے۔ ہم دنیا کو اپنی مرضی سے استعمال کرتے ہیں، اپنی خواہشات کو دیکھ کے استعمال کرتے ہیں، اپنی ضروریات کو دیکھ کے، اور اس میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو ظاہر ہے کہ دین آپ کی، آخرت آپ کی ترجیح نہیں ہے، آپ نے اپنے آپ کو بھلا دیا ہے، تو اب یہ ہے کہ اب تو آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے دین کی۔ اگر آپ نے اپنے آپ کو بھلا دیا ہے، اپنی حقیقت کو، اپنی منزل کو، اپنے مقصود حیات کو، اب آپ کو دین کی ضرورت نہیں ہے کم از کم۔ دیکھیں، آلات کے بغیر کام ہی نہیں ہوتا، طریقے کے، ایک خاص طریقے کے مطابق کام نہیں ہوتا۔ ایک سادی لکڑی ہے رکھی ہوئی ہے میز بنانے کی، میز بنانے کی لکڑی ہے، لیکن آپ نے ہنر سیکھنا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کاریگر بننا چاہتے ہیں میز بنانے کے، تو آپ کو وہ ہنر سیکھنا ہوگا، پھر اس کے لیے شاگردی کرنی ہوگی، استاد کا کہنا ماننا ہوگا۔ بعض اوقات ہتھوڑی آپ کی انگلی پہ بھی لگ جائے گی کیل ٹھوکتے ہوئے،
تو آپ نے یہ جو آلات ہیں اس کے بغیر تو کام ہی نہیں ہوتا. میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں نا کہ دین کے بغیر تو ممکن نہیں ہے انسان کہ آپ اپنی معراج تک پہنچ جائیں. بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.